الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ایک جملہ سننے میں ملتا ہے، نظریہ زندگی اور جینے کا مقصد۔ ایک لوگ کہتے ہیں نظریہ ضرورت، ایک ہے نظریہ زندگی اور جینے کا مقصد۔ ہم نے ایک مسلم معاشرے میں پرورش پائی ہے، اور جب آنکھ کھولی ہے تو ہم نے مسلم معاشرہ دیکھا ہے، اور دن رات میں شب و روز میں 5 مرتبہ اذان کے ذریعے ایک مسلمان کو ترغیب دی جاتی ہے اور ایک بلاوا اس کے لیے آتا ہے، اور 5 ٹائم اذانیں اس کے کانوں میں گونجتی ہیں۔ لیکن کیوں دنیا میں اتنے نظریات آج بنے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ اتنے مذہب اور دین آج چل رہے ہیں؟ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی نظریے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے اسلام کا نظریہ کیوں اپنایا ہے؟ ہم نے اسلام کا مذہب کیوں اختیار کیا ہے؟ ہر طرف حالانکہ اسلام پہ اشکالات ہو رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں، اسلام فوبیا کے نام سے اسلام سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے، اور مذہب سے تعصب رکھنے والوں کے پاس اسلام کے نام سے ایک ہتھیار آیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اسلام کو اختیار کیا ہے، اور انسانی نفسیات سے لوگ کھیلتے ہیں اور اسلام سے متنفر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے حالات میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے زندگی کے مقصد کا تصور، کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے۔ آپ غور کریں، کئی غیر مسلم لوگ ہیں جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ اسلام کی طرف کیوں آتے ہیں؟ حالانکہ کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، اور کتنے ایسے جو ہے کہ مختلف ازم چل رہے ہیں دنیا میں، یہودیت، عیسائیت، بت مت، ہندوازم، سارے وہاں سے نکل کے اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے اور اس کے اندر آپ گہرائی میں اتریں گے، ان میں سے ہر ایک بندہ یہ جواب دے گا، کسی مذہب میں وہ چیز نہیں ہے جو مذہب اسلام میں ہے۔ وہ ایک مقصد زندگی ہے، ایک زندگی کا مقصد اسلام پیش کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، نظریہ زندگی کیا ہے۔ کسی اور مذہب میں آج دنیا میں نظر نہیں آتا۔ دنیا کھا رہی ہے، پی رہی ہے، عیاشی کر رہی ہے، نفس پرستی میں جا رہی ہے، بس ختم۔ اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ جو انسان کو زندگی گزارنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسانوں اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کریں۔ اچھا، آج اس عبادت کا بھی جو فلسفہ لوگوں نے سمجھا ہے، 2 نظریات بن چکے ہیں۔ ایک عام سادہ نظریہ یہ ہے کہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بس 5 ٹائم نماز پڑھ لے، نماز کے روزے، رمضان کے روزے رکھ لے، اور سال بعد زکوٰۃ دے دے اور حج کر لے، توفیق قربانی، بس یہ پکا عبادت گزار ہے۔ ایک عبادت کا یہ سوچ اور فلسفہ اور نظریہ ہے، اور یہ نظریہ زندگی اسلام نہیں دیتا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کی زندگی، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، پیدائش سے لے کر وفات تک کی زندگی کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے، اور یہ انسان کا نظریہ زندگی اسلام دیتا ہے۔ آج ہماری ضروریات ہیں، ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ازواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر یہ سارے اعمال ہم سب کریں، لیکن ہمارا نظریہ اور مقصد سوچ یہ ہو کہ یہ عمل میں سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اگر میں اور آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور سنت طریقے کے مطابق جاتے ہیں، ہمارا قضاء حاجت کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم اگر
سنت سمجھ کے سوتے ہیں کہ لولا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، ہمیں اس پہ ثواب ملے گا۔ سنت کے مطابق اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں، 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، یہ ایک ایک عمل ہماری لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج کیا وجہ ہے کہ دنیا کفر تو اسلام کی طرف آ رہی ہے اور نظریہ زندگی، مقصد زندگی قرآن اور حدیث میں دیکھ رہی ہے، ہمارے نوجوان کیوں غافل ہیں؟ ہمارے نوجوانوں میں سستی کیوں ہے؟ وہ اسلام سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ آج کے مسلمان کو یہودیت میں اور عیسائیت میں کون سی ایسی چاشنی نظر آ رہی ہے کہ اس کو لینے کی طرف جا رہا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام سے غافل ہے، اسلامی تعلیمات سے نابلد ہے، اسلام کی بیس اور بنیاد کا پتہ تک نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ کسی ایک کام کی آغاز ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لوگوں کو اعوذ باللہ نہیں آتا، طاقتوان الرجیم یہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان۔ تا اور طا میں کتنا فرق ہے؟ تا اس میں واو ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی قرآن میں قاعدے میں اٹھا کے دیکھیں، تا الف تا، شیطان الرجیم، یہاں سے اتنی تک ہمیں سینس نہیں ہے کہ تا ہے کہ توا ہے۔ بسم اللہ کی بنیاد تک آپ مسلمان اکثریت نوجوان اس سے نابلد ہیں، اور شکوہ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں اسلام نہیں آ رہا، ہمارے بچے مومن نہیں بن رہے، مخلص نہیں بن رہے، فرما بردار نہیں بن رہے۔ تو اس میں یہ ضرور ہے کہ حالات نے، ماحول نے ضرور اپنی کارفرمائی دکھلائی ہے، لیکن اس میں میرے بھائیوں اور بہنوں اور مسلمان دوستوں ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اچھا ماحول کون سا مہیا کیا ہے؟ ہم نے ان سے کون سی نظریہ زندگی اور مقصد زندگی ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ تمہارا بھی آنے کا، دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، تمہارا بھی آنے کا ایک نظریہ ہے، تم ویسے نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک مثال اکثر میں دیتا ہوں، کسی بھی چیز کے معیاری بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک اس کے لیے مناسب جگہ ہو، اور دوسرا اس کے مناسب ماحول کے ساتھ کوئی اس کی جو ہے کہ نگرانی کرنے والا بندہ ہو، خبرگیری کرنے والا بندہ ہو، وہ انسان معیاری بنتا ہے۔ ایک بندہ ہے، گندم کے دانا ہے، وہ پھینکتا ہے زمین میں، فرش پہ پھینکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہیں پڑے پڑے گل سڑ جائے گا یا کوئی چونٹی کھا لے گی۔ دوسرا بندہ وہی گندم کا دانا ہے، کسی زمین میں ڈالتا ہے، اب کچھ دن کے بعد اس زمین کے اندر ڈالنے کے بعد اگر مناسب ماحول ہو، اس کے اندر جو ہے کہ اس کی کھاد وغیرہ پڑی ہو اور کوئی بندہ اس کی نگرانی کر رہا ہو، نہ بھی نگرانی کرے، پھر بھی کچھ دنوں کے بعد وہ درخت، وہ جو دانہ ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے، اس پہ کونپل نکلتی ہے، آہستہ آہستہ وہ تناور درخت بنتا ہے، مناسب اگر اس کو غذا ملتی رہے وہ بہترین ایک پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ آم کا بیج ہو، مالٹے کا بیج ہو، آڑو کا بیج ہو، آپ اسے مناسب اور سرخیز زمین میں ڈالیں، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے جو ہے کہ وہ گٹلی پھٹے گی، کونپل نکلے گی، وہ آہستہ آہستہ اس کا درخت بنے گا، چند ہی مہینوں میں، سالوں میں بہت بڑا ایک درخت تیار ہو جائے گا، اور پھر وہ ایسا مضبوط زمین کے ساتھ رہے گا کہ زمین سے اس کی جڑیں پانی کھینچیں گی اور وہ اس کے تنے کو دیں گی، تنا وہ پانی شاخوں میں پھینکے گا، شاخیں آگے لے کر جائے گی اور آگے جا کے پھل اور پھل کو عطا کرے گی۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، میرے ناظرین و سامعین، میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، اور آپ اور میں چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی زندگی اچھی بن جائے تو ہمیں نظریہ زندگی ان کو دیں، نظریہ ضرور نہ دکھائیں کہ جب ضرورت آئی تو ادھر مڑ جائے۔ صحابہ کرام نے دنیا ہاتھ میں رکھی تھی، دین دل میں رکھا ہوا تھا، جب دین کا تقاضا آتا دنیا رکھ دیتے، دین پہ عمل پیرا ہو جاتے۔ آج اللہ معاف فرمائے، دین ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا ہمارے دل میں ہے، جب دنیا کا تقاضا آیا، شادی آئی، دین رکھ دیا، ڈانس ناچ گانا شروع کر دیا، دنیاوی کوئی امور آئے، نوکری اور جاب کا مسئلہ بنا، دین رکھ لیا، داڑھی شیو کر لی، خیر جی داڑھی میں ہی دین ہے، بس پورا دین داڑھی میں ہے۔ یہ ایسے وہ جملے ہیں جو نظریہ ضرورت کی بنیاد پہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ کاش اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھا ایک بیس اور بنیاد دینی دی ہوتی، شروع سے ان کو کلمہ، نماز، روزہ سکھایا ہوتا، انہیں اچھی ان کی پرورش کی ہوتی، اس دانے کی طرح اچھی ان کی نگرانی کی ہوتی، آج ہمارے بچے نیک اعمال کا عظیم پھل نظر آتے اور ان کا چہرہ اور ان کا جسم نیک اعمال سے مزین اور منور نظر آتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم
اپنی زندگی کا ایک مقصد پہچانیں اور نظریہ زندگی دیکھیں، اور اپنے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا سونا مر جانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے۔ اس صحابی رسول کے وہ الفاظ تاریخی اپنے ذہن میں رکھیں، شہنشاہ ایران کے دربار میں جب انہوں نے فرمایا تھا کہ کیوں آئے ہو، فرمایا نحن اختبسنا الیکم، بابا ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کو رب کی بندگی میں ڈالیں۔ کاش آج یہ فلسفہ اور نظریہ مجھے بھی سمجھ آئے اور آپ کو بھی سمجھ آئے کہ ہم لوگوں کی بندگیوں سے نکلیں، پیسے کی بندگی سے نکلیں، دنیاوی لوگوں کی باتوں کو مان کے خدا کو جو ناراض کرتے ہیں اس کو چھوڑیں، بندوں کو بندوں کی بندگیوں سے نکالیں، بندوں کو رب کے سامنے جھکائیں۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو دنیا میں عزت رفتہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس مقصد کو سمجھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے احباب میں شیئر کر کے پھیلا کے عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔